سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائی، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد ہے۔ اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ نشان لگاتے، اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا، اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا۔ تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ، اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد، ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ زمانہ ہی بدل گیا، وہ مسلمان آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو ہمیں